نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الماء طاہر مطہر صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ طہارت اسلام میں کیوں کر ضروری ہے، آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر اور مسئلے بنتے ہیں، لیکن آج جو مسئلہ ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ پانی دو قسم پر ہے، ایک پاک پانی طاہر مطہر، وہ پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو۔ نمبر دو غیر مطہر، یعنی کہ ایک وہ جو ناپاک ہو، غیر پاک ہو۔ تو آج جس پر میں بات کروں گا وہ پانی پاک اور وہ کتنی قسم پر ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بات چیت کروں۔ وہ پانی جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہیں وہ کتنی قسم پر ہے۔ نمبر ایک آسمان کا پانی، جو آسمان سے بارش وغیرہ نازل ہوتی ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر دو دریا کا پانی، چلتے ہوئے دریا کا پانی، اس سے طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر تین نہر کا پانی، نہر چلتی ہو اس سے بھی طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر چار کنویں کا پانی، کنویں کا جو پانی ہے اس سے بھی طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر پانچ برف سے پگھلا ہوا پانی، برف سے جو پگھلتا ہے پانی اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ نمبر چھ اولوں سے پگھلا ہوا پانی، اولے جو برستے ہیں ان سے جو پگھلتا ہے پانی اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ نمبر سات چشمے کا پانی، چشمے کا جو پانی ہے جیسے زمین سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ جو 7 قسم کے میں نے آپ سے پانی عرض کیے ہیں یا میں نے ان کی وجوہات آپ کو بتائی ہے، ان سے طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے اور بالکل یہ پاک ہیں۔ الماء طاہر مطہر، یہ پاک پانی ہے اور پاک کرنے والے ہیں، ان سے طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل چشمے کا پانی، اس کی مثال ہم لگاتے ہیں، جو موٹر ہمارے گھر میں پمپ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، موٹر لگی ہوتی ہیں، وہ بھی چشمے کی مثال جاتا ہے، تو اس سے بھی طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا جو موٹر ہمیں پانی یا پمپ ہمیں پانی میسر کرتا ہے، دیتا ہے، کیا اس سے پانی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں؟ بالکل اس سے بھی جائز ہے، آپ اس سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ آج جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا، وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے وہ میں نے آپ کو انشاءاللہ بتا دیا۔ انشاءاللہ کل بشرط زندگی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ پانی جس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے یا جس میں شک و شبہ ہو، اگر اس میں کتنے فیصد پانی ملا ہو، ناپاک ملا ہو، یا اس کھڑے پانی میں کسی نے پیشاب کر دیا، یا تلا ہو، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اگر کنواں ہے تو اس میں کوئی چیز گر کر مر گئی، یا اگر آج کل وہ جو رواج چل رہے ہیں ٹینکی وغیرہ ہے، یعنی کہ ہم پمپ کے ذریعے اپنی ٹینکی یا ہم کسی جگہ پہ پانی سٹور کر لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی جانور گر کر مر گیا، وہ ناپاک ہے یا پاک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ سے کل بات چیت کروں گا۔ آج جو میں نے آپ سے بات کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس لیے ہمارے ساتھ آپ ملے رہیں، ہماری یہ جو بات چیت ہے یہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔